کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد کا انتخاب فرماتے ہیں تو اس میں بے شمار وجوہات ہیں، اور ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور حضرت علی کا انتخاب اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضور کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق مثبت منفی جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس سے قطع نظر میں اتنا جانتا ہوں، لوگ بحث کرتے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، ایمان لائے کہ نہیں لائے، ان بکھیڑوں میں پڑے بغیر میں بس آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک ہے، حضور کا بچپن مبارک ہے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے والد محترم کا انتقال تو حضور کی پیدائش آپ کے میلاد سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ حضور کے دادا کی کفالت میں حضور تھے حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا محبوب حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے گا۔ بچپن میں حضرت ابو طالب کی کفالت میں حضور تشریف لے گئے، یعنی حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ اب کھانا پینا حضرت ابو طالب کے گھر میں دسترخوان لگتا ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں جو کچھ بنتا ہے حضرت ابو طالب کی اولاد کھاتی ہے تو حضور بھی کھاتے، حضرت ابو طالب کے گھر میں جو کچھ بنتا ہے حضور کھاتے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی حضور علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ جبکہ یہ بات بہت ہی مسلمہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں، بالخصوص سورۃ قصص اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پرورش والے واقعات کو پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خطرہ تھا نا کہ فرعون قتل کر دے گا، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈال دیا، وہ صندوق تیرتا ہوا کنارے لگا، کسی طرح وہ صندوق کھولا گیا، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں وہ نکلے، حضرت آسیہ تک پہنچے۔ پھر ایسی مطلب کی باتیں تھی کہ یہی وہ بچہ ہوگا جو آگے چل کر کے فرعون کی فرعونیت کو ختم کر دے گا، مگر وہ حضرت آسیہ کو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی ماں کا دودھ اس لیے نہیں پیا کہ وہ دودھ پلانے والی مائیں جو آگے آئیں وہ سب کی سب کافرہ اور مشرک طالب کی کفالت میں عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، کوئی دلیل جو دینا چاہے دیتا گھومے پھرے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ موسیٰ کافرہ کا دودھ نہیں پیے، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کافرہ کا دودھ بولیے نہیں پیے نا، کافرہ کا دودھ نہیں پیے۔ تو جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہمارے آپ کے آقا ہیں، وہ کسی کافر کے گھر کھا سکتے ہیں؟ جی بولیے، وہ کسی کافر کے گھر پرورش پا سکتے ہیں؟ کسی کافر کے گھر ان کی کفالت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ وہ ایام فطرت تھے، اور ایام فطرت میں جو اہل ایمان رہے ہیں انہی میں سرکار سیدنا ابو طالب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات مجھے بتائیے کہ حضور کی عمر مبارک 25 سال کو پہنچی، کتنے سال کو پہنچی؟ 25 سال کو پہنچی۔ رشتہ طے پایا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے، رشتہ طے پایا۔ ہم آپ اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں تو خطبہ نکاح پڑھانے کی بات آتی ہے، خطبہ نکاح پڑھانے کی بات آتی ہے۔ آپ خطبہ نکاح کسی کافر و مشرک سے پڑھانا پسند کریں گے؟ بولیے، کوئی کافر آ کر کے آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھا دے، کوئی مشرک آ کر کے آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھا دے، پسند کریں گے آپ اسے؟ قطعی طور پر نہیں۔
آپ جاتے ہیں مولانا کے پاس، آپ جاتے ہیں امام صاحب کے پاس، آپ جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، آپ جاتے ہیں کسی سید صاحب کے پاس، جاتے ہیں نا، خواجہ امین صاحب کے پاس آپ چلے گئے، زبیری پیراں کے پاس آپ چلے گئے، جاتے ہیں نا، مولانا سید توفیق حسینی صاحب کے پاس آپ چلے گئے، حضرت چلیے چل کر کے خطبہ نکاح پڑھائیے، یہی نا، اتنی سمجھ ہمیں آپ کو ہے اور اتنا انتظام تو سب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تبھی سارا کچھ ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بچپن سے اپنے محبوب کو محفوظ و مامون رکھا ہے، بچپن سے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے نکاح کی بات آئی تو آپ مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کیا کوئی کافر، کیا کوئی مشرک پڑھا سکتا ہے؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں۔ اللہ اکبر، مکہ شریف کے در و دیوار گواہ ہیں، 18,000 کم و بیش عالمین گواہ ہیں، اللہ کی رحمت گواہ، مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت و رسالت گواہ۔ حضور کے خطبہ نکاح کو پڑھانے کی جب بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جس ہستی نے حضور کا خطبہ نکاح پڑھا ہے اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ اس ہستی کا نام اس ہستی کا نام حضرت سیدنا ابو طالب ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا؟ اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ علمی موش گافیوں میں پڑھنے کے بجائے، دماغ کے فطور میں الجھنے کے بجائے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، بدقسمتی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت اطہار کا بغض جہاں بہت ساری چیزوں میں کام کر گیا، وہیں روایت اور درایت کے فنون میں، کتابوں میں بھی اہل بیت اطہار کا حسد اور بغض کہیں کہیں سے داخل ہو گیا۔ یہ ایک ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اتنا مان کر کے چلیے گا، ہمیں یہ گھرانہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ بولیے کیا کہلاتا ہے؟ اہل بیت کہلاتا ہے۔ اور اہل بیت کی شان کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ ہر طرح کی کمی کجی کو آپ سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی کمی کجی کو آپ سے دور کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی کمی کجی کو دور فرما دے، جو بشری تقاضوں کے تحت رہتے، کمی کجی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے تو اہل بیت کی شان ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اہل بیت زمین پر رہتے ہیں مگر رش کے ملائکہ بنا دیے جاتے ہیں۔ زمین پر رہتے ہیں مگر رش کے ملائکہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، اس میں جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور اس میں جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ یعنی امام شافعی کے بقول کہ اہل بیت اطہار کی شان کے لیے اتنا کافی ہے، ہاشمی گھرانے کے لیے اتنا کافی ہے، حضور کی اہل بیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب تک نماز میں ان پر درود نہیں